قابل شفقت عزیز طلبہ و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس لیکچر میں ہماری درس کتاب کی دوسری نظم کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے خیر صفات رسول۔ طلبہ اندازہ لگائیے کہ یہ نظم کی کون سی صنف ہیں، جیسے حمد، نعت یا مناجات۔ آپ میں سے بہت سے طلبہ نے صحیح پہچانا کہ یہ ایک نعت ہے، کیونکہ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالت زندگی، معمولات اور وفات کے احوال منظوم صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہے، قصیدے لکھے۔ نعت نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی۔ آئیے طلبہ، اب ہم آپ کی پہچان کراتے ہیں سبی سے۔ سید صبی رحمانی ایک پاکستانی نعت گو شاعر ہیں۔ وہ 27 جون 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق ریاست مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ سبی نے BA سیاسیات میں اور MA اردو میں کیا۔ انہیں بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق رہا۔ ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جادۂ رحمت، خوابوں میں سنہری جالی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ رسالہ نعت رنگ کی اشاعت ہے۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں خیر صفات رسول۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائیں دھول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ ان سے حسن خلق عبارت وہ نور سبل، خیر کا مریجہ رحم کا پیما یعنی ختم رسول، محبت سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول۔ حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائے دیتے ہیں جب میں لکھتا ہوں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول۔ آئیے سمجھتے ہیں اس نعت کو۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھ لیں گے۔ سرد ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ختم ہونا۔ نفرت کا جہنم، یہ لفظی ترکیب بطور استعارہ استعمال ہوئی ہے، جس کے معنی زمانہ جاہلیت میں عربوں میں جو عداوت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیوں کا جو سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس کے لیے استعمال کیا ہے شاعر نے۔ دوسری لفظی ترکیب وحشی لمحے، وحشی لمحے کو شاعر نے اسے بھی بطور استعارہ استعمال کیا ہے، مراد زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج، جیسے بیٹیوں کا زندہ درگور کر دیا جانا، انسانوں کا غلام بنانا، ان کے خرید و فروخت اور وحشیانہ مظالم وغیرہ۔ معزول ختم کرنا، برطرف کرنا۔ خیر نیک، صفات جمع ہے صفت کی، معنی خوبیاں۔
عزیز طلبہ، نفرت کا جہنم سرد ہونے پر کیا ہوا؟ شاید آپ کا جواب ہوگا پیار کے پھول کھلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کیا ہوا؟ سب وحشی لمحے معزول ٹھہرے۔ عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جزیرۃ العرب نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا۔ یہاں کسی کے اٹھنے، کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لینے پر صدیوں لڑائیاں چلا کرتی، اور کسی فریق میں کوئی شخص انتقال کے قریب اپنے وارثین کو وصیت کر جاتا کہ ہماری فلاں قبیلے سے دشمنی ہے، تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ خمار بازی، شراب نوشی، انسانوں کا غلام بنایا جانا، ان کی فروخت اور پھر ان پر غیر انسانی سلوک عام تھا۔ وحشیانہ رسم و رواج عام تھیں۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ان پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام اجمعین میدان جنگ میں ہیں، سخت پیاس کی شدت ہے، لیکن شہادت قبول کی، لیکن اپنے اسلامی بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب میں اخوت، بھائی چارہ، ایثار و قربانی کے پھول کھلے۔ اس شعر کے اندر چونکہ پہلے مصرعے میں نفرت اور پیار یہ ایک دوسرے کے متضاد یا الٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے اس شعر کے اندر صنعت تضاد ہیں۔ دوسرے، نفرت کا جہنم، وحشی لمحے، یہ دو لفظی تراکیب بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ طلبہ سمجھتے ہیں دوسرے بند کو، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائے دھول، خیر صفات رسول۔ سب سے پہلے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عرش، تخت الہی یا آسمان۔ قوسین مقام، قوسین تثنیہ ہے قوس، معنی دو کمان برابر فاصلہ، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت معنی بڑائی، برتری، بزرگی۔ انا معنی میں، مراد بڑائی، بزرگی، برتری۔ دھول ہونا معنی اہمیت ختم ہونا۔ آئیے سمجھتے ہیں اس بند کو۔ طلبہ، اس بند میں حرف سلام، قوسین مقام کی لفظی ترکیبوں کا استعمال کر کے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے یہ بند صنعت تلمی والا بند ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جہاں دیگر امور میں بلند درجے سے نوازا اور انتہا تک پہنچا دیا، وہیں پر معراج کے عظیم معجزے میں بھی ایک منفرد اور ممتاز مقام سے سرفراز فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جتنے بھی معجزے نصیب فرمائے، ان سب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ معجزہ معراج مبارک مقام و مرتبے میں کہیں بڑھ کر ہے۔ آخر رسول بھی ممتاز تو خدائے تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی ممتاز اور خاص نصیب فرمائے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے پر حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معراج شروع ہوئی، یعنی اب انبیاء کرام
علیہ الصلاۃ والسلام نیچے رہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل امین نے بھی سانس چھوڑ دیا اور کہا اس سے آگے میری منزل نہیں ہے، اس سے آگے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میں آگے بڑھوں گا تو خدا کے انوارات و تجلیات کی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ جل جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جس کی طرف اشارہ شاعر نے اس بند میں لفظی ترکیب قوسین مقام سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان صرف 2 کمان برابر فاصلہ ہی رہ گیا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ شانوں نے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب میرے اور قریب ہو جائیے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا، میرے محبوب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوا جتنا 2 کمان برابر کا فاصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے بارگاہ سمدیت میں پیش کیے۔ التحیات للہ، اللہ میری ساری قولی عبادتیں، والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے جواب میں فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری ساری رحمتیں اور برکات تیرے لیے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے اس بند کے پہلے مصرعے میں کہا، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام۔ عزیز طلباء، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس نظم کے بقیہ 3 بندوں کے ساتھ ویڈیو کے دوسرے حصے میں پھر حاضر خدمت ہوگے انشاءاللہ۔ ضرور دیکھیے اس نظم کا دوسرا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔